لیکن یہ 295 سی کے بالکل مرتکب نہیں ہیں اور ان کو بالکل جلد از جلد ان کی بیل آؤٹ کیا جائے ان کو. اور یہ میرا اپنا جتنے بھی میرے کولیگ ہیں یہ سب ان کی آواز ہے. شب کو شیطان مانگے ہیں پناہ جس سے، صبح کو وہ صاحب ایمان ہوا پھرتا ہے. جانے کب کون کسی کو کافر کہہ کے مار دے، شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے. جو منبر رسول پہ کھڑے ہو کے یہ بات کرتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ گستاخ رسول ہے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا. یہ 295 سی مسلمانوں کے لیے ہونی بھی نہیں چاہیے کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا جو مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوا ہے، سوائے اس کے جو بندہ پاگل ہے، جنونی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کس کے پیروکار ہیں؟ اسوہ حسنہ کو اگر آپ پڑھیں تو آپ یہ بھی پڑھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی. جب وہ بیمار ہوئی تو اس کی تیمارداری کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کے تھے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. انہوں نے کیا ہمیں سکھایا تھا کہ کوئی کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولے، کوئی کسی کو ناحق قتل نہ کرے. عفو درگزر ہمیں انہوں نے سکھایا تھا. اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں کرتا. اور یہاں پر پاکستان میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، اگر آپ نے کسی بھی شخص کے سے انتقام لینا ہے تو سب سے آسان حل یہ ہے کہ اس پر توہین مذہب کا، نعوذ باللہ توہین رسالت کا الزام لگا کر اس کے خلاف مقدمہ درج کروا دو، اور اس طرح سے یہ بہترین انتقام سمجھا جاتا ہے. اب ان پر جس ویڈیو کو بیس بنا کر یہ مقدمہ درج کیا گیا، وہ ویڈیو جس میں انہوں نے ایک مقدمہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، جس میں بالکل بھی نہیں سمجھتا کہ انہوں نے نعوذ باللہ کچھ اس طرح کے نازیبہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہیں. بالکل اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اس میں انہوں نے ایک مقدمہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور وہ مقدمہ یہ تھا کہ ایک مذہب ہے جس کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ یہ مذہب جو ہے وہ نعوذ باللہ اس طرح کے عقائد رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کے باوجود بھی ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ ہم ان کی عورتوں سے نکاح کر سکتے. تو اس میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی طرح سے گستاخی کا کوئی پہلو ہے. جو بات میں نے پہلے بیان کی کہ پاکستان میں جو مذہبی انتہا پسندی ہے وہ بہت عروج پر ہے. اور دوسری جو بات میں نے بیان کی کہ پاکستان میں ایک جو ہے عام مسئلہ ہے، جو کسی سے آپ نے انتقام لینا ہو تو اس پر توہین مذہب کا، توہین رسالت کا نعوذ باللہ آپ فتویٰ لگا دو اور اس پر الزام لگا کر اس کے خلاف مقدمہ درج کروا دو. تو اس طرح سے آپ بہترین انتقام لے سکتے ہو. اور اس کے بعد مرزا محمد علی انجینئر صاحب کی جو کاوشیں، جو انہوں نے اسلام کو عام اور سادہ فہم میں عوام کے سامنے رکھا، لوگوں کو حقائق بتائے، اور ان کی جو قرآن فہمی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ شک کی گنجائش نہیں بچتی. مرزا محمد علی انجینئر کے خلاف جو لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں، جن لوگوں نے فتاویٰ جاری کیے کہ ان کا قتل جائز ہے، ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ان پر مقدمہ درج کرنے کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور ان کو جو ہے ان کو اس طرح پریشرائز کرنے کی، اس کو اس طرح پابند حاصل کرنے کی، کسٹڈی میں رہنے کی بھی جو ہم مذمت کرتے ہیں. اس طرح بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. ہر شخص کو فریڈم آف اسپیچ کا رائٹ حاصل ہے. ان کی کسی بھی ویڈیو کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں کسی بھی طرح سے کوئی گستاخی کا پہلو جو ہے وہ نہیں نکلتا. بہت شکریہ. اور مجھے امید ہے کہ پہلی پیشی کے اندر یہ بول تو ان کی ضمانت ہو جائے گی ٹھک کر کے، نہیں تو 2-4 پیشیوں کے اندر ان کی ضمانت ہو جائے گی، اور وہ پہلے سے زیادہ دبنگ طریقے سے جو ہے وہ سامنے آئیں گے. 30 لاکھ تو ابھی بھی ان کے فالوور ہیں جی. اور سوشل میڈیا کے اوپر اس ٹائم ٹاپ ٹرینڈ جو ہے وہ یہی ہے کہ ریلیز مرزا صاحب کو آپ ریلیز کریں، فری مرزا صاحب کو کریں. تو یہ چیزیں جتنی ہیں آپ ان کا جو بھی ہے اختلاف ہے نا، آپ کو دلائل سے جواب دیں. ہاں جی سر، میں نے یعنی جو جن کے خلاف بولتے ہیں ان کی تقریریں سنی ہیں، اور یار ساڑی منجی ٹھوک گئی، یہ ان کے بیان ہیں، وہ پہ گیا ساڑھے با بیان. ہاں بالکل یار، اگر وہ پہ گیا ہے تو آپ اس کو پڑھیں اور دلیل کا جواب دلیل سے دیں. انجینئر محمد علی مرزا کے متعلق ہے، جو ان پہ ایک FIR لانچ ہوئی ہے اور وہ اس وقت بیہائنڈ دا بار ہیں. تو آج ہم ان سے شیخ مشتاق صاحب سے پوچھیں گے کہ جو ان پہ FIR لانچ ہوئی ہے، جس میں سیکشن 295C اپلائی کیا گیا ہے، مطلب جو 295C کی FIR جو لانچ ہوئی ہے، تو آج ہم شیخ صاحب سے پوچھیں گے کیا یہ سیکشن یا یہ جو آفینس ہے یہ یہاں فال کرتا ہے، یہ اٹریکٹ کرتا ہے یا نہیں. جی شیخ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاء صاحب بات یہ ہے کہ 295C جو ہے بیسیکلی تو آج تک یہ 295C غیر مسلم کے اوپر لگا ہے نا، جو کہ گستاخان رسول ہیں، جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں کوئی بات کرتے ہیں، تو 295C ان کے اوپر لگتا ہے. لیکن اگر اب یہ پوزیشن ہو گئی ہے کہ ایک مسلمان
اور وہ خالی مسلمان نہیں، وہ ایک عالم ہے. حالانکہ میرا ان کے ساتھ بہت سی چیزوں کے اوپر اختلاف رہا ہے کہ وہ سیاست میں بھی آئے، سیاست کے میدان میں آ کے کبھی عمران خان کے خلاف بیان، کبھی ادھر. تو میں نے کئی دفعہ ان کے اوپر کمنٹس کیے کہ بھی آپ کا یہ کام نہیں، آپ ایک عالم ہیں اور آپ یہ صرف یہاں تک ہی رہے ہیں. لیکن جب یہ 295C کی بات ہوئی ہے یا ہوا ہے تو میں کافی دیر انتظار کرتا رہا ہوں کہ یار کچھ اور لوگ بھی ان کے اوپر بات کریں. لیکن ہمیں اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ محمد علی مرزا کا جو بھی سسٹم ہے، اس کی اکیڈمی ہے، اس کی عزت ہے، اور وہ جس کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے، وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، آل محمد کے ساتھ بھی، اور ان کے پاس نالج بھی بہت ہے. اگر وہ کوئی اس طرح کا گستاخ رسول ہوتا تو پھر اس کا تو کوئی کام ہی نہیں تھا، نہ اس کو اپنے اس پروفیشن میں جو بھی یعنی کہ اس کا ایک اسلامک اسکالر ہے وہ اس کو کبھی بھی پذیرائی نہ ملتی. لیکن اب میں بڑا حیران ہوں کہ وہ میں نے دیکھا ہے کلپ جو وہ بات کر رہا ہے کہ وہ تو کسی کی بات کر رہا ہے، اس کے اپنے خدا نہ خواستہ کبھی بھی اس نے کبھی کوئی ایسی بات کی ہی نہیں کہ جس سے ہمیں یہ لگے. بلکہ یہ میں نے کو پہلے بھی کہا کہ ایک مسلمان کے اوپر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. 95% پاکستان میں مسلمان ہیں اور یہاں پہ کسی کی جرت ہی نہیں ہے. بلکہ ابھی ایک اور بہت اہم بات وہ یہ کہ کچھ علماء کرام کو میں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ عیسائیوں سے ہم نے بات کیا تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم انکار کرتے ہیں، ہم نے کبھی بھی جو الفاظ مرزا محمد علی نے کہے ہیں ہم نے تو وہ کبھی نہیں کہے. حالانکہ اگر ان کی کتابوں میں موجود ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ یہاں تو وہ مینورٹی ہیں، یہاں پہ اگر وہ مینورٹی ہیں تو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ بات کر سکے. اب جہاں جہاں پہ ان کی میجورٹی ہے وہاں پہ وہ دیکھیں وہ کس حد تک گئے ہیں. جہاں پہ ان کی میجورٹی ہے نعوذ باللہ انہوں نے قرآن پاک تک وہاں پہ جلائے ہیں اور ہم مسلمان وہاں پہ کچھ نہیں کر سکے. جہاں پہ ان کی میجورٹی ہے، لاسٹ ٹائم نیوزی لینڈ میں جناب علی ایک بندے نے مسجد میں جا کے کتنے 100 مسلمانوں کو جمعے والے دن شہید کر دیا. اس طرح آپ کو پتا ہے ڈنمارک میں بھی انہوں نے جناب علی ایسے خاکے بنائے. تو وہاں پہ تو ان کی بدماشی اور ان کا معاملہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ابھی آپ دیکھ لیں ابھی تک ایک بندہ سلمان رشدی جو 95 آج 30-35 سال ہو گئے ہیں اس کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے انہوں نے. تو لہٰذا یہ کوئی اچھا ٹرینڈ نہیں ہے کہ جناب علی ایک مسلمان کو آپ اپنے کچھ ذاتی اختلافات کی وجہ سے آپ اس کو جناب علی 295C اور 295C ثابت کیسے ہوگی کہ اس کے منہ سے کبھی کوئی الفاظ نکلے نہیں ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو 3 MPO کے تحت جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا تھا. پھر ان کی ڈیورنگ ڈیٹینشن ایک اور FIR سامنے آتی ہے 295C پاکستان پینل کوڈ کی، جس میں ایک عمیر قادری نامی شخص نے جو ہے وہ گجرات میں ایک FIR لانچ کی 295C بلاسفیمی لاز کے انڈر، اور اس کے تھرو جو ہے وہ یہ الیج کیا گیا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے جو ہے وہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ان کی شان میں گستاخی کی ہے. فرسٹ آف آل ہم ڈفرینٹ آسپیکٹس کو ڈسکس کریں گے. نمبر 1، سنی اسکول آف تھاٹ کے جتنے علماء کرام ہیں انکلوڈنگ مفتی طارق مسعود صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، ایون جو بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، ان سب کے اوپر بریلوی اسکول آف تھاٹ اور اہل حدیث اسکول آف تھاٹ ساروں نے فتوے لگائے. اور ایک فار ایگزامپل شیعہ اسکول آف تھاٹ کے کچھ اسکالرز سنی اسکول آف تھاٹس کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں، اور کچھ سنی اسکول آف تھاٹ کے جو اسکالرز ہیں وہ شیعہ اسکول آف تھاٹ کو، بریلوی اسکول آف تھاٹ جو ہے بریلوی جو ہے وہ دیوبندیوں کو جو ہے وہ مرتد اور کافر اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں. تو ہر ایک فرقہ دوسرے فرقے کو جو ہے انویلڈ کرنے میں یا اس کو کافر ڈکلیئر کرنے میں یا ان کی جو ہے وہ ایک کسی نہ کسی طریقے سے فرقہ واریت کو پروموٹ کرتا ہے.